اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. جی جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آگے پیچھے ہو جائے کوئی. ان کے کئی نسخے ہیں اس کتاب کے اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن نہیں ہے یہ، کوئی مسئلہ نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا. آخر کا جو حصہ ہے ومن الایمان باللہ، اللہ پر ایمان میں یہ بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان میں 4 امور شامل ہیں: الایمان بوجود اللہ سبحانہ وتعالی، الایمان بربوبیت اللہ سبحانہ وتعالی، الایمان بالوہیت اللہ سبحانہ وتعالی، والایمان باسماء اللہ وصفاتہ سبحانہ وتعالی. تو ان چاروں میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسماء و صفات پر اتنا زور کیوں دیتے ہو آپ لوگ، اتنا زیادہ اس پر بات کیوں کرتے ہو؟ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان باللہ میں یہ چیز شامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ توحید کے اقسام میں ایک تیسری قسم ہے اسماء و صفات، توحید الاسماء والصفات، یہ تیسری قسم ہے، اس لیے ہم اس پر زیادہ زور دیتے ہیں. اور پھر ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسی ذات کی عبادت کریں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں. ہم عبادت کریں ایسی ذات کی کہ جس نے اپنے بارے میں کچھ کہا ہے، اپنا تعارف اس نے کروایا ہے، تو وہ جانے بغیر ہم اس کی عبادت، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جتنا اس نے اپنا تعارف کروایا ہے کم سے کم اتنا تو جانیں ہم کہ اللہ نے اپنے بارے میں جو کہا ہے، اس کا جو تعارف جس انداز سے اس نے کروایا ہے، اتنی تو معلومات ہمیں ہونی چاہیے. ہم کس طرح عبادت کرتے ہیں، ہم کس ذات کی عبادت کرتے ہیں جس ذات کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں. تو ہم پیچھے کہاں پڑے ہیں؟ کہ اللہ نے جو اپنا تعارف کروایا ہم اس تعارف کو جاننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی معرفت چاہتے ہیں. ہاں، پیچھے پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ غیر ضروری چیز ہے، جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کے پیچھے لگتے ہیں تو آپ بولے کہ پیچھے پڑ گئے ہیں، جبکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں حکم دیا گیا، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اس رب کی عبادت ہے جس نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنے بارے میں کہا ہے کہ میرے یہ اسماء ہیں، میرے یہ صفات، میری یہ صفات ہیں. تو ہمیں ان اسماء و صفات کو جاننا ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین پر ایمان، ارکان ایمان میں بھی سب سے پہلا رکن ہے الایمان باللہ. تو الایمان باللہ میں شامل ہے الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه وبما وصفه برسوله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان باللہ میں یہ چیز شامل ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تو آپ یہ جواب ان کو دے سکتے ہیں کہ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان میں یہ چیز شامل ہے، توحید کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. تو ہم اس سے تجاوز کر کے اللہ پر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اللہ رب العالمین کی کما حقہ قدر کر سکتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدر، ہم اس کی قدر بھی اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس کو پہچانیں گے.
تو من الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان باللہ میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ نے اپنی ذات سے جن صفات کو متصف کیا ہے اپنی کتاب میں ان پر ایمان لانا، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کو اللہ کی ذات سے متصف کیا ہے۔ کیا میرا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ اللہ نے جن صفات کو اپنی ذات سے متصف کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کو اللہ کی ذات سے متصف کیا ہے، تو ان صفات کو ماننا یعنی ان صفات پر ایمان لانا۔ کیسے؟ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، یہ شرط ہے کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں گے بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تکییف کے اور بغیر کسی تمثیل کے۔ اس چیز کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جی کہیں پر تو اللہ کے ہاتھ کو ہاتھ ہی کا ہے اور کہیں پہ طاقت سے اٹھتے ہیں۔ اب وہ تو اس دنیا میں رہے ہیں، تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کہ اگر کوئی غلط وصیت لکھے تو اس کو صحیح کر دو، یہ مسلمان کا مسلمان سے حق ہے کہ کیسے غلط وصیت لکھ دو تو اسے، یعنی اگر کوئی غلط وصیت لکھ کے مر جائے اپنے مال کی یا اس کی، تو اس میں اس کا حق ہے کہ اس کو صحیح کر دیا جائے اس وصیت کو، اگر وہ شریعت کے طور پہ نہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہے جی تو یہ بھی تو ایک وصیت کی ہے نا اس انسان کی کہ جو علم کے لیے وہ کر کے گیا، اگر اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا اثر تو پوری امت پہ پڑ رہا ہے، پوری امت اس کو پڑھتی ہے اور کچھ لوگ غلط وہ لے لیتے ہیں تعلیم یا کچھ اور۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو کنٹمپریری اس وقت کے علماء کرام ہوتے ہیں تو ان کے اندر اس کو صحیح کر دیں اور اس چیز کو ختم کر دیا جائے، اس اختلاف کو اور ان ساری چیزوں کو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں یا مطلب کرنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان کی غلطیوں کو وصیت سے تعبیر کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی وصیت انہوں نے نہیں کی ہے، یہ ان کی غلطی ہے، یہ وصیت نہیں ہے۔ پہلے اس کی آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو وصیت نہیں کہتے۔ وصیت میں، نصیحت میں وہ حکم ہوتا ہے، اس کے اندر امر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جیسے انہوں نے سمجھا، دیکھیں عموماً یہ غلطیاں بعض مفسرین سے کہاں ہوئی ہیں، جب وہ قرآن و سنت کو فہم سلف سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، لیکن کیا کتاب و سنت کو ہر کوئی فہم سلف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے؟ مثال کے طور پر میں بات کروں، اگر ہم ہندوستان پاکستان میں چونکہ ہم احناف بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ عموماً مسلک حنفی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم سب احناف حنفی کہتے ہیں، شوافی تو خیر بہت ہی کم ہے۔ تو احناف ہی میں بعض ایسے طبقے ہیں، بعض ایسے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بالکل ہی مختلف ہے، بالکل ہی مختلف ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بعض جگہ پر غلطیاں ہوئی ہیں، تو کیا ان غلطیوں کی انہوں نے، ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے وصیت کی ہے؟ نہیں، ان کی غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے میں نے صرف مثال کے طور پہ یہ کہا تھا کہ ایک شخص گناہ کے اس پہ مر جائے اور اب وہ تو واپس آ کے اس کی قدرت نہیں ہے کہ اپنے گناہ کو مٹا سکے، تو اس کے پیچھے سے اس کو اس کی اس غلطی کو سدھار دینا چاہیے۔ ہاں بالکل سدھارنا چاہیے، تو ویسے نہیں سدھار سکتے ہیں کہ انہوں نے جو لکھا ہے اس کو بدل دیا جائے، ورنہ یہ علمی خیانت ہے کہ انہوں نے کچھ لکھا اور آپ نے کچھ اس کو بنا دیا، یہ علمی خیانت ہے۔ اسی لیے اہل علم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے تو اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اصلاح کس طرح کرتے ہیں کہ اس کو جو لوگ ایسے لوگوں کو جو لوگ پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو لوگ مانتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں فلاں کتاب کو آپ لوگ پڑھتے ہو،
فلاں تفسیر کو آپ پڑھتے ہو، اس تفسیر میں ان کی یہ غلطیاں ہیں، ان کا اس طرح کا عقیدہ تھا، انہوں نے فلاں فلاں جگہ غلطیاں کر دی ہیں، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں، چوکنا رہ جائیں کہ ہاں فلاں جگہ ان کی غلطی ہوئی ہے، چلے ہم ان غلطیوں کو چھوڑ دینا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ائمہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، علماء سے غلطیاں ہوئی ہیں، دیکھیں ہم اگر اس طرح کرنا شروع کر دیں تو پھر ہوگا کیا کہ آنے والے لوگ گزرے ہوئے لوگوں کو معصوم عن الخطا سمجھنے لگیں گے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا کون ہے؟ نبی ہے، صرف نبی کے علاوہ کوئی غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ ایسے ہر آنے والا گزرے ہوئے لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرتے چلے جائے اور اگلے ایڈیشن میں وہ کتاب تصحیح کے ساتھ شامل ہو، تصحیح کے ساتھ وہ پیش کی جائے یا نشر کی جائے، تو پھر ہوگا کیا؟ گزشتہ لوگوں کی غلطیوں کا لوگوں کو علم نہیں ہوگا اور وہ اپنے بزرگوں کو معصوم عن الخطا سمجھنے لگیں گے اور بولیں گے کہ کہاں ہے، ہمارے بزرگوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ ہوگا۔ اسی لیے یہ صرف بعض ہمارے ہندو پاک کے مفسرین کی بات نہیں، بلکہ محدثین سے بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں، فقہاء سے بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو باقی رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کی گئی ہے، تاکہ لوگوں کو حق و باطل میں لوگوں کے اندر تمیز آ جائے، لوگ فرق کریں، حق و باطل کو سمجھیں، اندھیرے اور روشنی کو سمجھیں۔ جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے کتابوں کی تصحیح و تضعیف کا کام کیا، حدیث کی کتابوں کی، ترمذی کی تصحیح و تضعیف کر دی، ابو داؤد کی کر دی، ابن ماجہ کی کر دی، نسائی کی کر دی، کتنی کتابوں کی کر دی۔ تو یہ تصحیح و تضعیف کا کام انہوں نے کیا۔ تو کیا ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ ساری ضعیف حدیثوں کو نکال کے مٹائی دیتے اس کو؟ نہیں، اس کو باقی رکھتے ہوئے کہ یہ ضعیف ہے تو کیوں ہے، یہ صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، تاکہ اگر مثال کے طور پر میں امام ترمذی کا معتقد ہوں اور اعتقاد بھی بعض مرتبہ غلو کی حد تک پہنچ جاتا ہے، کتاب التوحید میں ہم نے پڑھا غلو کی حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس انسان کی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا جس کے سلسلے میں جس کا میں معتقد ہو چکا ہوں، پھر اس کی غلطی اس کو غلطی نظر نہیں آتی ہے۔ پھر ایسے وقت دلیل کی روشنی میں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں ان کی یہ غلطی ہے اور اس وجہ سے غلطی ہے۔ تو اصلاح ہم کریں گے ان کی، لیکن غلطیوں کو مٹا کر نہیں، یہ خیانت ہے۔ غلطیوں کو مٹا کر نہیں، ان کی غلطیاں ہیں ویسے، اب کتنی کتابوں کو آپ مٹائیں گے بتائیں؟ تو اسی لیے شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ غلطیاں باقی رہی ہیں اور تبھی ہم حق و باطل میں فرق کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اور یہ دراصل آپ یہ سمجھیں کہ اس میں بھی ہمارا امتحان ہے، یہ بھی اہل ایمان کے لیے اس میں امتحان ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز کمزور بات اور ایک مضبوط بات، جس کو ہم صحیح کہتے ہیں، دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، وہاں آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس بات کو آپ لے رہے ہیں۔ یہ چھوڑیے، آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کی جاتی ہے اور ایک طرف آپ کے کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی مولوی کی، کسی مفسر کی، کسی رہنما کی بات پیش کی جاتی ہے۔ امتحان ہے آپ کا کہ آپ کس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال اصلاح تو ہم کریں گے، لیکن اصلاح ہم اس طرح کریں گے جیسے اسلاف نے کیا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اگر ہمارے کسی رہنما سے، ہمارے کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، اگر کتاب و سنت سے بات ٹکراتی ہے تو مان لینا چاہیے ہمیں، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اور ان کے لیے بھی، ان کے حق میں بھی جن سے ہماری محبت ہے، ان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ آپ حق کو مان لیں، ان کی بات کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ مزید ان کی غلطی پر عمل کر کے کیوں انہیں گنہگار بناتی ہیں، کیوں انہیں گنہگار بناتے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہم گزشتہ لوگوں کی غلطیوں پر عمل کر کے مزید انہیں گنہگار بنا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے، جیسے ائمہ نے تو الحمدللہ یہ علمی دیانت کا ثبوت دیا، انہوں نے کہا کہ غلطی ہو سکتی ہے ہم سے، اگر ہماری بات کتاب و سنت سے ٹکرائے تو ہماری بات کو پھینک دینا، دیوار پہ مار دینا، چھوڑ دینا، یہ انہوں نے اگر اس طرح کہہ دیا ہے تو بچ گئے وہ لوگ۔ لیکن جنہوں نے
کتاب و سنت کے اندر کچھ تحریف کر دی، معنی بدل دیے، تفسیر کچھ اور ذکر کر دی جو فہم سلف کے خلاف ہے، معنی کچھ اور بتا دیے جو فہم سلف کے خلاف ہیں، اور جو کہ خود کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ملو تو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور عمل کرنے والے ان غلطیوں پر مزید انہیں گنہگار بناتے ہیں۔ تو اسی لیے کتاب و سنت سے اگر کوئی بات ٹکرا رہی ہے کسی کی، چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہے، ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جن سے ہماری محبتیں ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعائیں کرتے رہنے چاہیے ہمیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے جی۔ ہاں، اگر اس کے پاس علم ہو تو کہہ سکتا ہے جا کر، مطلب جس غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اگر اس کا علم ہے، اس کے پاس ثابت کر سکتا ہے کہ وہ غلطی ہے، تو پھر وہ کہنا چاہیے اسے، بلکہ کہہ سکتا ہے نہیں، اس کے لیے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے اصلاح کرنا۔ چلیے، وہی عقیدہ تھا جو ابن تیمیہ کا تھا جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے یہی کہا نا، چاہے ابن القیم ہو، چاہے ابن تیمیہ ہو، چاہے جو بھی ہو، غلطی کے امکان ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر مثال کے طور پر مجھے اگر کوئی اہل حدیث سمجھے اور یہ کہے کہ جو ہے نا تم لوگ کیا ہمارے عالموں کی غلطیاں نکالتے ہو، ابن تیمیہ کی بھی غلطی ہے، ابن القیم کی غلطی، ہم کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے، ہاں، ہم نے کبھی ان کو نبی کا درجہ نہیں دیا، ہم نے کہا کہ وہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے علماء وہ بھی ہیں، ہمارے علماء یہ بھی ہیں، تو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے کب ابن قیم کو دلیل کے طور پر پیش کیا؟ ہم نے کب ابن تیمیہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا؟ بتائیں۔ جس دن ہم ابن القیم کو اپنے لیے دلیل اور اسوہ مانیں گے تب آپ ہمارا گریبان پکڑیے، جس دن ہم ابن تیمیہ کو ہم اپنا مرجع و مصدر مانیں گے، اسوہ مانیں گے، تب آپ ہمارا گریبان پکڑیے۔ کبھی آپ نے سنا کہ ابن القیم کی بات ہمارے لیے دلیل ہے؟ کبھی سنا؟ کبھی ہم نہیں بولیں گے ہمارے لیے کتاب و سنت دلیل ہے۔ ہاں، فہم سلف میں اسلاف میں سے آتے ہیں ابن القیم ابن تیمیہ، اسلاف میں سے آتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اسلاف میں سے آتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، اسلاف میں سے آتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ تمام فقہاء ہمارے اسلاف میں سے، ان کے فہم کو ہمیں لینا ہے، اور پھر ان کے فہم کو بھی ہم وہی فہم کو لیں گے کہ جو کہ فہم صحابہ سے موافقت کرے۔ اگر فہم صحابہ سے، فہم تابعین سے اگر وہ فہم ٹکراتا ہے تو ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کے فہم کو کیوں لیتے ہیں ہم؟ سوال کہ ہم فہم صحابہ ہمارے لیے دلیل، فہم تابعین ہمارے لیے دلیل، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیوں آپ فہم صحابہ کو لیتے ہو؟ کیوں آپ فہم تابعین کو لیتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خیر ہونے کی، ان کی خیریت کی گواہی دی، شہادت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، میرے صحابہ کا ہے، پھر میرے تابعین کا ہے۔ ایک اور روایت میں ایک اور مرتبہ کا ذکر ہے۔ تو جس دور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی گواہی دی، شہادت دی ہے، وہ دور ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے خود کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ مومنین سے مراد یہاں پر صحابہ اکرام ہیں، صحابہ کے یا پھر وہ ادوار تمام ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلے گا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا، ہم اس کو جہنم کے حوالے کریں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم راہ راست پر ہو۔ یہ سارے دلائل ہیں کہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنا ہے فہم صحابہ، فہم سلف کے مطابق۔ تو بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ جو نا تمہارے ابن تیمیہ نے بھی یہ غلطی کی، ابن قیم نے بھی یہ غلطی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابن تیمیہ کو، ابن قیم کو، علامہ البانی کو، بن باز کو، ابن عثیمین کو نبی کا مقام دیا ہے، جس طرح انہوں نے امام ابو حنیفہ کو نبی کا مقام دیا، کسی نے امام احمد بن حنبل کو نبی کا مقام دیا، کسی نے فلاں مولانا اور مولوی کو نبی کا مقام دیا۔ ہم نہیں دیتے، ہمارے پاس امام اعظم ایک ہی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس دن ہماری زبان سے نکلے کہ ابن تیمیہ کی بات ہمارے لیے دلیل ہے، ابن القیم کی بات ہمارے لیے دلیل ہے، آپ ہمارے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں، آپ تحقیق کو لے کے بات کرتی ہیں یا پھر آپ نے علامہ البانی نے کہا تو آپ نے بھی کہہ دیا؟ نہیں 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 کیا انہوں نے. نہیں، ایسا کہیں نہیں ہوا ہے. البتہ کچھ لوگوں نے یہ جرات کی ہے، کچھ لوگوں نے ایسی غلطی کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی انہوں نے انگلیاں اٹھائی. بخاری میں موجود احادیث جس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اس کتاب سے بھی، اور انہوں نے جو انکار کیا ہے اپنی عقل کو دخل دے کر انکار کیا ہے. مثال کے طور پر ایک تفسیر تفہیم القرآن آپ پڑھیں گے، تفسیر میں انہوں نے اسی طرح اس کے علاوہ مثلا اس تفسیر کے جو مفسر ہیں جانتے ہیں آپ سب، تو ان کی بعض کتابیں ہیں اس میں انہوں نے دجال کے سلسلے میں ذکر کی گئی تفصیلات جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، تقریباً کتابوں میں دجال کے متعلق صفات ذکر کی گئی ہیں، دجال کی تفاصیل. انہوں نے اس کا انکار کیا اور یہ کہا کہ پہلے تو دجال کا انکار کیا، لوگوں نے جب پکڑا سختی سے تو کہا کہ نہیں دجال کو تو مانتے ہیں. پھر اس کے بعد تفسیر میں لکھا دجال کی تائید میں کہ ہاں دجال بھی آئے گا، لیکن دجال کی تفصیلات والی جو احادیث ہے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ سارے افسانے ہیں، یہ سارے افسانے ہیں. اتنی خطرناک بات کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق، مہدی سے متعلق جو باتیں کہی ہیں وہ وحی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے گمان کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر کہی ہیں. سنیے گا جی. تو اس طرح لوگوں نے جرات کی ہے، انہیں بس اللہ ان کی مغفرت کرے، ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن بات بہت خطرناک ہے، باتیں بہت خطرناک ہے. تو اپنی اچھا سوال کیا کرتے ہیں، سوال کرنے والے سے سوال یہ کرتے ہیں، وہ جب سوال کرنے والے یہ کرتا ہے کہ دجال کی تفصیلات تو بخاری میں ہیں، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، تو کیسے آپ انکار کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہے ہوئے 1300 چلر سال گزر چکے ہیں، 1330 یا 1340 سال. کیا ابھی تک کچھ پیش آیا؟ کہتے ہیں ابھی تک کچھ پیش آیا. تو اس کا مطلب یہی کہ سب افسانے ہیں، سب ہے نہیں کچھ اس کی حقیقت. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سب، ان سب چیزوں کا تعلق یہ ان نگاہوں نے پڑھا ہے. رسائل و مسائل آپ اٹھائیں، پڑھیں، خطبات کو آپ پڑھیں، تفہیمات کو پڑھیں آپ. ایسی عجیب عجیب غلطیاں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی، کئی احادیث پر بھی عجیب و غریب مطلب جملے استعمال کیے اور لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے آج ان کی اندھی تقلید کرنے والے اندھے بن کر جو ان کی بات مانتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں جو کہ بخاری مسلم میں مذکور ہیں. تو بس اللہ ان کی مغفرت کرے. ہمیں چوکنا رہنا ہے ان تمام معاملات میں. چلے موضوع ہمارا کہیں اور جا رہا ہے. تو دیکھیں ہم اگر کسی، سنیے بات میں مکمل کر دیتا ہوں جی، کہ ہم اگر علامہ البانی رحمہ اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں تو علامہ البانی رحمۃ اللہ، آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ علامہ البانی نے جس حدیث کو صحیح کہا ہے ساری امت نے اس کو مان لیا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. جہاں جہاں علامہ البانی سے چوک ہوئی ہے، بعد کے لوگوں نے کتابیں لکھی اور کہا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ سے فلاں فلاں جگہ چوک ہوئی ہے.
ہم ان کو بھی نبی کا مقام نہیں دیتے, نبی کا درجہ نہیں دیتے, لیکن پھر بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ, امت کا مطلب علماء کا ایک بڑا طبقہ, اہل علم کا ایک بڑا طبقہ ان کی تحقیق کو تسلیم کیا ہے. اور ایسی تسلیم نہیں کیا کہ علامہ البانی نے بول دیا ضعیف تو ضعیف, تحقیق کر کے کہ کیوں ضعیف, ایک ایک حدیث کو ضعیف بولنے کے لیے انہوں نے صفحات چھان دیے ہیں, زندگیاں, سینکڑوں لاکھوں کی زندگیوں کو پڑھا ہے انہوں نے, اور پھر لکھا اپنی کتاب میں. ایسے ہی نہیں لکھ دیا یہ حدیث ضعیف ہے بس خاموش ہو گئے. ہر حدیث کو ضعیف کہا انہوں نے, تو کیوں ضعیف کہا, سارا سبب انہوں نے نیچے ذکر کیا ہے. آپ اس کو پڑھیں, یہ شخصیت پرستی نہیں ہے. تحقیق کی بنیاد پر ہم جو بات مانتے ہیں وہ شخصیت پرستی نہیں ہے. شخصیت پرستی تقلید کو کہتے ہیں, اور اندھی تقلید کو کہتے ہیں کہ قبول قول بلا دلیل, کہ بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی تحقیق کے ہر بات کو سجوا کر مان لینا, یہ شخصیت پرستی ہے. جی جی تو جو تحقیق کی جس تحقیق کی بیس پر میں نے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پورا انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ اگر ضعیف کہا ہے تو کیوں کہا ہے. جی ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو جگہ چوک ہوئی ہے کیا وہ اس کے علاوہ چیزیں ہیں, کیونکہ دیکھیے میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں جب اگر کہتی ہوں کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے, تو میری اپنی تو تحقیق نہیں ہے نا, میں ان کی تحقیق پہ یقین کر کے یہ بات کر رہی ہوں. جی جی خاص کر جیسے اگر وہی بات انسان ہونے کے حوالے سے ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے, تو پھر وہ کیا ثبوت ہے کہ وہ اس تحقیق میں خطا نہیں ہوتی. میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کو کیسے جواب دے سکوں. جی دیکھیں یہ ساری چیزیں نا, آپ لوگ دیکھیں یہ ساری چیزیں مطالعے سے, یہ صرف ہم اس طرح بیٹھ کر ایسے صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. جب تحقیق وغیرہ کی بات آتی ہے, ان کی غلطیاں کہاں ہوئی ہیں, اور بہت ہی کم ایسی غلطیاں ہوئی ہیں, لوگوں نے اس کو پکڑا ہے, تو وہ سب چیزیں مطالعہ کریں گے, پڑھیں گے ہم, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. اب میں ایسے ہی بولتا جاؤں صرف زبانی, اور پھر آپ صرف مجھ سے سن لیں, تو بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے. آپ پڑھیں, آپ مثلا جس ٹاپک پر آپ بات کر رہی ہیں اور اس میں آپ کوئی حدیث ذکر کر رہی ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, تو پھر آپ تحقیق کریں اس کی, آپ مزید اس کی تحقیق کریں. آپ تو بہرحال شخصیت پرستی واقعی امت میں بہت زیادہ ہو گئی ہے, اسی وجہ سے طرح طرح کی گمراہیاں جنم لے رہی ہیں. ہم اہل علم اور یا طلبۃ العلم کو چوکنا رہنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو شخصیت پرستی سے ہٹا کر اتباع سنت کی طرف لے کر آئیں, اتباع کتاب و سنت کی طرف لے کر آئیں. مطلب اگر کسی ایک شخصیت کی, یعنی اس کی بڑی علمی شخصیت ہے, چلے کہیں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, تو اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے ان کی باقی علمی خدمات ہیں, ہم ان کو تو اگنور نہیں کر سکتے, اور ان کو جہنم کے بدلے لگا کے جا کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب لوگ چھوڑ اتنے بڑے, مطلب میں نام سن کے ان کے چہرے پر کیا یہ صحیح ہے؟ انسان ہونے کے ناطے سے اگر ان کی کوئی غلطی ہے تو اللہ پر ان کا معاملہ ہے, تو کیا ہم ان کو بالکل اس طرح ان پہ بیان ہی لگا دیں, ایسا صحیح ہے؟ دیکھیں جی ہاں دیکھیں, بہت ہی صحیح بات آپ نے کی کہ واقعی لوگ کسی کی کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو ایسی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. ابھی تقریباً پچھلے ہفتے مکمل جو شریعہ کالج کی طالبات ہیں ان کے سامنے میری یہی ٹاپک چل رہی, اور اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ طلباء کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری سوچ, ہماری فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ, ہمارے اصل میں بعض علماء کی غلطی ہے, اور اس طرح کے علماء ہر جماعت میں پائے جاتے ہیں. اللہ ان سب کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے اللہ رب العالمین. وہ یہ کہ ہم کسی جماعت کی غلطی کو ذکر کرتے ہیں یا کسی شخص کی, کسی فرد کی غلطی کو ذکر کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے, غلطی کم ذکر کرتے ہیں, اس شخصیت کا تعارف مطلب غلط تصور بنا کر زیادہ پیش کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تقریر ختم ہوتی ہے, سامع جو محاضر یا عفواً جو حاضر یا شریک جو ہوتا ہے پروگرام سے اس بندے کی نفرت کو دل میں لے کر اٹھتا ہے, اور اس سے غلطی کا پتہ نہیں ہوتا. ہاں یعنی کرتے کیا, غلطی بتاتے کم ہیں, نفرت زیادہ پیدا کرتے ہیں, چاہے وہ افراد کی ہو چاہے جماعتوں کی ہو. ہماری یہ سوچ ہے, ہماری یہ فکر ہے اور یہ دعوت ہے کہ ہر انسان میں غلطی ہو سکتی ہے,
ہم اور ہماری حیثیت ایک ڈاکٹر کی ہے کہ ہمارے سامنے پیشنٹ ہو تو ہم دشمنی کریں اس کے مرض سے، اس کی بیماری سے نفرت کریں۔ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگ جائے تو کیسے اس کا علاج کر سکتا ہے؟ لیکن آج اگر میں ڈاکٹر اپنے طلباء کو بیماروں سے نفرت کرنا سکھا دوں تو وہ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے، وہ کبھی معالج نہیں بن سکتے۔ مجھے بیماری سے نفرت کرنا سکھانا ہے، تو جب میں کسی شخصیت کی کسی برائی کا تذکرہ کروں تو میں برائی پر زیادہ فوکس کروں، ان کی خامی پر فوکس کروں، ان کی جو غلطی ہوئی ہے اس پر زیادہ فوکس کروں، تاکہ سامنے والا میں میری نیت کیا ہے بتائیں۔ میری نیت یہی نہ ہے کہ میں انسانوں کو، سامنے والوں کو ان کی غلطی سے بچاؤں، نہ کہ ان سے بچاؤں۔ میری یہ طلب ہونی چاہیے کہ سامنے والا انسان وہ غلطیوں سے بچ جائے، نہ کہ غلطی کرنے والوں سے، غلطیوں سے دور ہو جائے، نہ کہ غلطی کرنے والوں سے۔ غلطی کرنے والوں سے دور ہوں گے تو کیسے ان کی اصلاح کریں گے ہم؟ غلطیوں سے ہمیں دور ہونا ہے، تو افراد کی غلطیاں ہوں، جماعتوں کی غلطیاں ہوں تو غلطیوں پر فوکس کرنا چاہیے ہمیں۔ غلطیوں پر اتنا بولیں کہ اٹھنے والا غلطی سے نفرت کر کے اٹھے، اور کل کو وہ کسی ایسے فرد سے اس کا سامنا ہو تو غلطی دور کرنے کی اس کے اندر تڑپ ہو کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ اتنی بڑی غلطی ہے، کتاب و سنت کے بخلاف یہ بات ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہیں پروگرام سے، کلاس سے نکلتے ہیں تو افراد کی نفرت کو دل میں رکھ کر ایسے لکھا تھا یہ تو جہنمی ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گمراہ ہی پر تھا، اور ایسے تھا ویسے تھا۔ اور پھر ایسی جماعت والوں، کون سی جماعت کی ہوا؟ بنا جماعت کی، وہ منہ پھیر لیں گے، نکل جائیں گے وہاں سے، چھوڑو بہن ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ بہت ہی غلطی، بہت ہی غلط رویہ ہمارے بعض علماء کا، اللہ انہیں نیک توفیق دے، اور اس طرح کی غلطیوں سے انہیں باز آنا چاہیے کہ ہم افراد کی غلطیوں پر۔ اس سے پہلے میں مولانا طارق جمیل اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی مغفرت کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کو صحت دے، کام ہو رہا ہے ان کی طرف سے بھی، ان کی بعض غلطیاں ہیں عقیدے سے ٹکرانے والی ہیں، بعض کتاب و سنت سے ٹکرانے والی ہیں۔ تو مجھے کوئی ویڈیو ملا تھا جس میں ان کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کی گئی تھی، میں نے بعض اپنے طلباء میں، بعض اپنے خاص لوگوں میں اس کو فارورڈ کیا، میں نے اس امید سے کہ یہ لوگ اوروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں سوچتا ہوں کہ چلو ان کے ذریعے کسی اور کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کرتا چلو ہر کسی کو فارورڈ کر دو اور ذمہ داری سے بری ہو جاؤ، نہیں، دیکھ کر کے ہاں فلاں یہ کام کر سکتا ہے، چلو ان کو بھیجو، فائدہ ہوگا۔ میں نے بھیجا تو مجھے بہت ساری کالس آئیں، اس کے بعد بہت سارے ان کے چاہنے والوں کی کالس آئیں، بڑی بڑی گالیاں بھی ملی تحفے میں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ وہ، لیکن الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا، موقع ملا ایسے لوگوں سے بات کرنے کا، ان کو سمجھانے کا، کافی لوگ الحمدللہ سمجھے بھی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ تم نفرت پھیلا رہے ہو، یہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تم نفرت پھیلا رہے ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہم افراد سے نفرت نہیں پھیلاتے، ہم جماعتوں سے نفرت نہیں پھیلاتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، آج بھی وہ جماعتیں آتی ہیں، ہم سے ملتی ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم جماعتوں سے، افراد سے نفرت نہیں کرتے، ان کی غلطیوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کسی سے محبت کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر غلطی کو صحیح مانتے چلے جائیں۔ ہم اندھی تقلید نہیں کرنے والے، اللہ نے ہمیں کچھ سمجھ بوجھ دی ہے، ہم اندھی تقلید نہیں کرتے۔ کوئی بھی مائی کا لال غلطی کرے، ہم غلطی اگر ہمیں سمجھ میں آتی ہے دلیل کے روشنی میں کہ ہاں یہ غلط ہے، انہوں نے کہا ہے، ہم بتائیں گے سب کو۔ یہ افراد سے نفرت دلانا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ لوگ اس طرح کریں کہ آپ غلطیوں سے نفرت ہونا چاہیے کہ ہاں بتائیں کہ ہاں آپ سے یہ غلطی ہوگی ہے، ان سے غلطی ہوگی ہے، ان سے بچ جائیں بس، ورنہ ان کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کریں، ورنہ بڑی بڑی ہمارے ان اسلاف نے، ان بزرگوں نے وہ خدمات انجام دی ہیں کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی بڑی بڑی ان کی خدمات ہیں۔ تو ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے ان کی ساری خدمات کو، ساری جو انہوں نے قوم و ملت کے لیے کام کیا ہے، اس کو کچرے میں پھینک دینا یا اس کو بالکل ہی اس کو بے حیثیت بنا دینا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ہم خود ما صفا ودع ما قدر، اتنے بار میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ آپ کو تو یاد ہو جانا چاہیے کہ جو اچھائی ہو اس کو لے لیں، جو برائی ہو اس کو چھوڑ دیں، چاہے جماعتوں میں ہو چاہے افراد میں۔ خود ما صفا ودع ما قدر، کہ جو اچھائی اس کو لے لیں، جو برائی اس کو چھوڑ دیں۔ قریب کریں لوگوں کو، قریب کریں۔ نفرتیں، یہ سلسلہ مجھے نہیں پتا کب ختم ہوگا،
آج امت اس قدر کمزور ہو چکی ہے، اس قدر ٹوٹ گئی ہے، اور لوگ دشمنوں کے سامنے امت مسلمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ان کو بیچ راستے میں کھڑا کر کے ان کو ٹکڑے بھی کیا جائے نا، کوئی دوسرا مسلمان بولنے والا نہیں ہوگا۔ دشمن سمجھ چکا ہے اس چیز کو۔ اس قدر ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بس اسی فکر میں رہتے، کچھ علماء تو اسی فکر میں رہتے ہیں کہ آپ فلاں سے نہ ملیں، فلاں کے بعد نہ جائیں، فلاں سے بات نہ کریں، فلاں کی مجلس میں نہ جائیں، ان کی کلاس میں نہ بیٹھیں، اسی فکر میں رہتے ہیں کچھ علماء ہیں یہ، علماء عوام نہیں۔ بن محمود میں میں تھا، تقریباً 8-9 سال تھا وہاں، الحمدللہ ہر جماعت کے لوگ آتے تھے، کبھی جماعت اسلامی کے لوگ ہمیں بلاتے ہیں تقریر کے لیے، وہاں ہم چلے جاتے ہیں، شیخ شمی بلاتے ہیں تقریر کے لیے، وہاں ہم چلے جاتے ہیں، تبلیغ جماعت کی جماعتیں آتی ہیں بلاتے ہیں تقریر کے لیے، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان تک اپنی بات پہنچانے کا ہمیں موقع دیا ہے۔ جاؤ جا کے کتاب و سنت کی بات کرو، یہ نہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے مرکز میں جا کر ان کی واہ واہی کر کے آئیں گے، یا پھر جو ہے نا کسی اور جماعت میں جا کر ان کی غلطیوں کے پر جو ہے نا سراہ کر ان کو آئیں گے، تھپک کر آئیں گے کہ وہ آپ زبردست کام کر رہے ہوں۔ ہم یہ نہیں کرتے، جو حق ہے وہ پہنچا کر آتے ہیں۔ تو لوگ وہاں بولتے تھے کہ عبدالعفو بہت خطرناک ہے، ہاں نہیں ملنا اس سے، اس کے بیانوں میں نہیں بیٹھنا، بہت خطرناک ہے وہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ متنفر کرتے ہیں، ہاں لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، حالانکہ ہو کیا رہا ہے، دیکھیں الٹا ہو رہا ہے۔ کبھی دن زندگی میں نے نہیں بولا کسی عالم کا نام لے کر، اللہ گواہ اس بات پر کہ فلاں عالم سے آپ نہ ملو یا فلاں کی مجلس میں اپنا جاؤ، میں نے نہیں بولا۔ یہ نفرت ہمیں سکھایا نہیں گیا اس طرح، نہ ہمارا دین اس طرح سکھاتا ہے۔ بھئی ہمیں مردوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا، تو ہم زندوں کو کیسی گالی دیں گے؟ یہ ہمارا دین ہے کہ ہم مردوں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ہم زندوں کو بولیں گے۔ سب کے بارے میں یہی کہوں گا، چاہے توصیف الرحمان ہو، چاہے عطاء الرحمان ہو، چاہے شفیع الرحمان ہو یا صفی الرحمان ہو، جو اچھائیاں ہیں ان کی لے لیں، کوئی بات ان کی غلط نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کو چھوڑ دیں۔ کوئی جو بات اچھی ہے وہ لے لیں، جو غلط آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ غلط کو غلط بولنے کے لیے دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، کسی بات کو غلط بولنے کے لیے دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ دلیل کی بنیاد پر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ اس غلطی کو چھوڑ دیں، ورنہ توصیف الرحمان کی بے شمار خدمات ہیں۔ کسی نے لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہوئی ہے، بھئی عقیدے کی اصلاح کوئی معمولی بات ہے؟ ایک آدمی کی داڑھی چھڑوا دینا، ایک آدمی کو سر پہ ٹوپی ڈال دینا، لمبا جھبا پہنوا دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی کو شرک کے اڈے سے نکال کر توحید کے راستے پر لگانا، یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ان کی یہ خدمات ہے، اس کو تسلیم کریں آپ۔ ہاں اگر گالی دیتے ہیں، اگر آپ نے سنی ہے کوئی گالی ان کی، اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان کی اصلاح کرے، دعا کرے ان کے لیے۔ تھوڑی توصیف الرحمان کوئی نبی ہے ہمارے لیے، کوئی بھی ہو، چاہے توصیف الرحمان ہو، چاہے معراج ربانی ہو، چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہو، چاہے وہ کوئی بھی صاحب ہو، جو ان کی اچھائیاں ہیں آپ اس کو تسلیم کریں، جو ان کی غلطیاں آپ اس کو چھوڑ دیں بس، اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اصلاح کرنے کا دم ہے، طاقت ہے، کوشش کریں اصلاح کرنے کی۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بچائیں۔ بولے کہ ہاں فلاں صاحب بہت اچھی باتیں بولتے ہیں، آپ ان کی یہ بات مان سکتے ہو، لیکن دیکھو انہوں نے فلاں جگہ یہ غلطی کی ہے، اب اس غلطی پر آ جائیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ داعی کا داعیانہ یہ صفت ہے کہ داعی جب بات کرتا ہے غلطی کی اصلاح، انکار منکر کرتا ہے تو انکار منکر ہونا چاہیے، نہ کہ انکار الشخصیہ ہونا چاہیے، انکار الفرد ہونا چاہیے۔ آپ بولیں فلاں کی یہ غلطی ہے، اب ان کا نام چھوڑ دیں، اب اس غلطی کی طرف بات کریں آپ کہ دیکھیں غلطی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ یہ اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، انبیاء کی زندگی سے، ان کے دعوتی طریقہ کار سے ہمیں ملتا ہے کہ داعی جاتا ہے تو افراد پر بات نہیں کرتا، نہ اپنی شخصیت کے بارے میں بات کرتا ہے، نہ دیگر افراد کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن شیطان اس کا زبردست، عموماً جو دعات ہوتے ہیں ان کو کئی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک حالت یہ بھی ہے کہ مدعو کیا کرتا ہے، آپ کو آپ کی شخصیت میں الجھا کر رکھ دے گا، یا پھر کسی اور کی شخصیت میں الجھا کر رکھ دے گا، پھر نتیجے میں آپ اپنا دفاع اور ان کا دفاع کرنے لگ جائیں گے، حق کا دفاع نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام
کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس بھیجا. ٹھیک، حالانکہ فرعون کی شخصیت موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح جانتے ہیں، اور موسیٰ کی شخصیت فرعون اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ فرعون تو منتظر تھا کہ موسیٰ کب آئے اور اس کی گردن کب اڑا دو. ایسے میں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. تو پہنچتے ہیں وہ، موسیٰ اور ہارون پہنچتے ہیں وہاں پر. دیکھیں دعوت میں اس سے پہلے بھی شاید میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں بشرط کہ داعی جس بات کی طرف دعوت دینے کے لیے گیا اسی پر وہ گفتگو کرے. جا کر انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، موسیٰ نے، فرعون نے سوال کیا وما رب العالمین. اب اس کے بعد دیکھیں ٹاپک پوری طرح چینج ہو گئی، نہ موسیٰ اپنے بارے میں بولتے ہیں، نہ فرعون موسیٰ کے بارے میں پوچھتا ہے. لیکن یہ تو اس وقت کا معاملہ ہے، ورنہ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے جب ہم کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ سیدھے سیدھے ہماری ذات پر، ہمارے خاندان پر آ جائے گا. تم کرتے ہیں، تمہارا بیٹا بھی فلاں دن کر رہا تھا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، میرا بیٹا کر رہا تھا، نہیں میرا بیٹا یہ نہیں کر رہا تھا، میرا بیٹا وہ کر رہا تھا. نہیں آپ کی بیوی بھی جو ہے نا وہ بغیر پردے، ارے نہیں بھائی وہ میری بیوی. اب دیکھیں موضوع وہاں سے ہم گئے ان کی اصلاح کرنے کے لیے، اب اپنا دفاع، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، خاندان کا دفاع، یا پھر اگر کسی کا نام لے لیا. آپ توصیف الرحمان کا نام سن، توصیف الرحمان بھی ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں توصیف الرحمان ایسی باتیں؟ توصیف الرحمان تو یہ کہتے ہیں، توصیف الرحمان تو آپ اللہ کی طرف بلانے گئے، توصیف الرحمان کی طرف بلانے گئے. اب ساری محنت توصیف الرحمان صاحب کی دفاع میں لگ جاتی ہے. بھائی مان جاؤ، بولو ہاں ٹھیک ہے، اگر غلطی کی ہے انہوں نے، اللہ ان کی مغفرت کرے، چلو ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، آؤ واپس دعوت پر. ڈاکٹر ذاکر صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. سارے اختلافات کو ہم بازو رکھتے ہیں، جس چیز میں یکسانیت ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. توحید میں ہم دونوں یکساں ہیں، آؤ توحید پر بات کرتے ہیں. آپ ان کی مناظرات کو سنیے، لوگ ان کو بہکانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر لے جائیں گے، وہ کھینچ کے لائیں گے واپس، چلو موضوع پہ رہو. اپنے داعی کو اس طرح ہونا چاہیے کہ داعی جس چیز کی طرف دعوت دینے کے لیے گیا ہے اسی پر وہ بات کرے، بھلے شیطان اس کو ادھر ادھر لے جائے. نہیں، کامیاب داعی وہ ہیں کہ وہ نہ بہکے، وہ اپنے دفاع پر نہ آئے. اگر وہ بولتا ہے کہ آپ میں یہ غلطی ہے، بولو ہاں میرے میں یہ غلطی ہے، انشاءاللہ میں اصلاح کی کوشش کروں گا، لیکن ہم پہلے توحید کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم توحید کی دعوت لے کر گئے ہیں. آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، اور یہ بڑا گناہ ہے. چلیں بہرحال کتاب ادھر رہ گئی کتاب. چلیں اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے. یہ واقعات روزانہ پیش آتے ہیں، ہوتے ہیں. اور یہ اس بات کی وجہ سے اس وقت امت کے اندر لوگوں نے جو اپنا دین بنا لیا ہے نا، وہ اپنے اس پہ میں ابھی لاسٹ میں شیخ کو بتا رہی تھی، شیخ عبد الحفیظ کے ایک خاتون کی مجھ سے آج تک بحث کر رہی اس بات پہ. وہ کہتی ہیں میں علم میں اپنے شوہر اپنے بیٹوں سے زیادہ ہوں، اس لیے میں اپنے گھر میں ان کی جماعت کرواتی ہوں. اور ان کو اتنی دین اور سارا کچھ دینے کے باوجود، کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں، کہتے میں نے 20 سال تک ریسرچ کی ہے اسلام کے اوپر. تو اس کے بعد میرا فہم یہی کہتا ہے کہ میں چونکہ علم میں جاتا ہوں تو سبحان اللہ کو حضرت عائشہ کی اور کیا کیا دلیلیں دیکھیں گی، لیکن وہ مطلب تو لوگوں نے اپنے ہی دین بنا لیے کہ میرا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اچھا فلانا اس میں یہ برائی ہے، دھمکانا اس میں یہ برائی ہے، نہ میں اس کو لیتی ہوں، نہ میں اس کو لیتی ہوں، میں جو کامن بات ہے میں اس کو لے لیتی ہوں. تو یہ اتنی جو مطابقت پیدا کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ لوگوں نے اپنے اپنے جو شاخیں بنانی شروع کر دی. یہ بیسک یہی وجہ ہے کہ دین کو سمجھ. ہماری رہنمائی کی، اس سے انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری چیزوں کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کو سمجھیں، کتاب و سنت کو سمجھیں فہم سلف کے مطابق. یہ ساری غلطیاں آپ غور کریں گی جتنی بھی ہمارے بزرگوں سے، بعض بزرگوں سے اور بعض امت کے رہنماؤں سے جنہوں نے قوم و ملت کے لیے بہت کچھ کیا ہے، جہاں بھی ان کی غلطی ہوئی ہے نا، جہاں کہیں ان کا قلم پھسلا ہے، وہیں پھسلا ہے جہاں انہوں نے فہم سلف کو چھوڑا ہے اور اپنے فہم کو دخل دیا ہے. جہاں کہیں اپنی عقل کو استعمال کیا وہیں ان کا قلم پھسلا. تو کبھی بھی اپنے عقل کو دخل دینے کی کوشش نہ کریں. ہر مسئلے کو دیکھیں کہ صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا تھا، تابعین نے اس کو کیا سمجھا تھا، اس کا کیا مطلب سمجھا تھا.
جہاں پر انسان یہ کہنے لگ جائے کہ میری عقل یہ کہتی ہے، میری عقل میں یہ بات نہیں اترتی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، تو پھر سمجھیے کہ وہاں سے بہکنا شروع ہو گیا، گمراہی وہاں سے شروع. چلے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. آمین و صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.